بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی ادب کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے متعلق کوئی صاحب رائے قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان کی تاریخ سے کم و بیش واقفیت حاصل کی جائے۔ اس خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو زبان کی ایک مختصر سی تاریخ پیش کی جاتی ہے تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس زبان کی کب، کیوں، کر اور کہاں پیدائش ہوئی۔ رفتہ رفتہ کس طریقے سے اس زبان نے معراج ترقی کے زینوں کو طے کیا اور آج کس بلند و بالا مقام پر جلوہ فگن ہے۔ اردو زبان کا مختصر تعارف۔ معنی، اس کے کیا معنی ہے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ تعارف، اردو جو کہ آج برصغیر پاک و ہند کے علاقے میں بولی جانے والی زبان ہے، اپنے علاقے کی مختلف علاقائی اور ہمسایہ ملکوں کی زبانوں کا مجموعہ کہلائی جاتی ہے۔ جو ارد گرد کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے بھی مختلف الفاظ جو ہیں وہ اردو میں شامل ہیں۔ اب اس کا ابتدا یا ارتقا کب ہوا؟ دلی سلطنت کو اردو کا بانی کہا جاتا ہے۔ اسے دلی بھی کہا جاتا ہے، دہلی بھی کہا جاتا ہے، لیکن پرانی اور نئی اردو کی مناسبت سے آپ دہلی بھی کہہ سکتے ہیں اور دلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلی سلطنت کو اردو کا بانی کہا جاتا ہے۔ مسلمان فاتحین کے دور میں جب سلطنت برصغیر کے طول و عرض میں پھیلی، یہ جو سلطنت ہے مسلمان فاتحین کے دور میں جب یہ سلطنت برصغیر کے طول و عرض میں پھیلی تو مختلف ریاستیں سلطنت میں شامل کی گئیں۔ ہر سلطنت کی اپنی الگ زبان تھی جس پر ایک مشترکہ زبان کی بنیاد ڈالنے کا کام شروع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہر سلطنت کی اپنی زبان تھی اور پھر جو ہے جب یہ مشترکہ ہوئی تو ایک نئی زبان کی بنیاد بنی اور پھر ایک نیا کام جو ہے نئی بنیاد ڈالنے کا کام شروع ہو گیا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اردو نستعلیق یعنی ریختہ رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور زیادہ تر عربی و فارسی الفاظ استعمال کرتی ہے، یہ جو اردو نستعلیق ہے، اور 36 حروف تہجی پر مشتمل ہے جو زیادہ تر فارسی و عربی سے ہی مستعار لیے گئے ہیں، یعنی مستعار کا لفظی مطلب دیکھیں تو ادھار لیے گئے ہیں، جو کہ اردو معلی ہیں، اردو معلی ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیاد، آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا اور ایک نئی زبان مرز وجود میں آئی جس کا نام اردو ہے، اور اردو کا آبائی علاقہ دکن، میرٹھ اور لکھنؤ کو کہا جاتا ہے، جبکہ دہلی سے سرکاری سرپرستی کی جاتی تھی۔ برصغیر کی ایک اہم اور بڑی زبان ہونے کے باوجود اردو کی تاریخ پر گہرے پردے پڑے ہوئے ہیں جن کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ساخت کے اعتبار سے اردو ایک مخلوط زبان ہے جو دائیں سے بائیں جانب فارسی عربی کی طرح لکھی جاتی ہے۔ اردو فارسی رسم الخط کی تشریح ہے جو کہ خود عربی کی تشریح ہے۔